ویلکم بیک ناظرین. اے پی سی بلانے کی یہ بات کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کتنا سبسٹنس ہوگا, کتنا مشکل ٹائم آپ لوگوں کو دیکھ سکیں گے اس تمام؟ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. سرمد صاحب وہ اصل میں اسٹوڈیو میں نہیں ہے, ورنہ میں جی سرمد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اے پی سی کا معنی ہوتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس. جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو بریفنگ تھی اور جو میٹنگ تھی پارلیمنٹ کے اندر, وہ جو تھی وہ ایک قسم کی آل پارٹیز کانفرنس سے بھی اوپر کی چیز تھی. وہاں پہ سب جماعتوں کو جانا چاہیے تھا, اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے وہ جماعت وہاں نہیں تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے مقدم جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پرول مل جائے تو وہ پاکستان سے زیادہ مقدم ہے. لیکن اس وقت آپ کو اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, وہاں کیا ہوا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ہر روز بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ کو ایک یونیفائڈ سٹانس لینے کی ضرورت تھی. اس وقت جب آپ دیکھیں نا ہندوستانی چینلز ہم پہ ہنس رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر تو یونٹی نہیں ہے. اور وہ ایک ہے وہاں میجر گورو, وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان نے وہ کام کر دیا پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان 75 سال میں نہیں کر سکا. اگر یہ لیول آ گیا ہمارا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ہندوستان ہمیں اس قسم کے تانے دیتا رہے, تو میرے خیال میں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ہمارا جو نیبر ہے یا جو بھی ہم اس کو کہہ لیں وہ ہم پہ میں نہیں میدر پنجوتا سے اس کا بالکل آنسر لے لیتا ہوں. پہلے میں ناصر بٹ آپ سے دیکھیں, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اتحادی چلیں, پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ فنڈز نہیں ملے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہروں کا مسئلہ ہے آپ اسے ریزالو کریں, وہ وہاں سے قرارداد پاس کر رہی ہے. کس طرح سے یہ تمام معاملات ٹیکل کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوریت میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا, یہ اس کا حسن ہوتا ہے. اختلاف ہے نا, اختلافات ہوئے. اب آپ نے دیکھا 2 دن پہلے پیپلز پارٹی کی جو ایک کمیٹی تھی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹی, وہ بیٹھے آپس میں گورنر ہاؤس میں, اس میں کافی باتیں ایکسچینج ہوئی, کچھ چیزیں مانی گئیں, کچھ چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہے جو بندہ بیٹھے ہی نہ کسی کے ساتھ, جو کسی کے ساتھ بات ہی نہ کرے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب پاکستان کی بات آئے کہ اس کے اوپر دہشت گردی ہے, ہم نے کوئی لایا عمل تیار کرنا ہے, کوئی نئی پالیسی بنانی ہے, اس پہ آپ نہ آئیں. آپ اپنے روتے رہے جی مجھے باہر نکالو, آپ نے کیوں کی چوری 180 ملین کی کورٹ نے آپ کو سزا دے دی ہے, آپ کیسے باہر آئیں گے؟ اب آپ اے پی سی آپ کے کہنے پہ کس نے آنا ہے؟ آپ بتائیں, آپ عمران کے اندر باہر آ کے کریں گے اے پی سی؟ وہ تو کنوکشن کو جیل میں ہے, اور چور سارے اندر ہوں گے انشاءاللہ. عید کے بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے. مولانا صاحب ان سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, آپ ایزی ہیں. سنا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں جب تک ساتھ ہیں لوگ آپ ایزی ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے مسئلے پہ جب کوئی جماعتیں اکٹھی ہونا چاہیں تو اس وقت ساتھ دے دو, ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو پاکستان کی فورسز پہ حملے کرتے ہیں. آپ نہیں آتے تو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہو, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں میجر صاحب, عید کے بعد اب آپ لوگوں کا ایگزیکٹ پلان کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, بٹ صاحب نے بھی کہا تھا نا وہ ایک نہیں, ابھی میری باری ہے نا, اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی بولتے رہیں گے. جی سوال کیا, عید کے بعد کیا جی؟ ایگزیکٹ پلان کیا آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دونوں نے باتیں کی ہیں نا, میں اس کا موقف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ہمارے 14 لوگ وہاں چلے جاتے ہیں نا, تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ میٹنگ کے اندر موجود انہوں نے تمام چیزوں کو انڈورس کیا, اور یہ اعلامیہ ہے جب تک آپ تمام جماعتوں کو, عمران خان صاحب جو سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, وفاق کی علامت ہے پاکستان تحریک انصاف, باقی جماعتیں تو اپنے اپنے صوبوں میں بھی سکیز ہو گئی ہیں, بلوچستان کے نمائندوں کو نہیں بلائیں گے. آپ نے بلوچستان اور کے پی دونوں جگہ پر گئے, تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری قوم کا اتفاق ہو گیا؟ قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ان کی حالت کیا دیکھیں, ایک آپ کو جب بلائی جا رہی ہے نا کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, جس میں وہ کیا ہوا کہ 4 دن پہلے حملہ ہوا بلوچستان پہ ٹرین پہ, اس کے لیے بلایا گیا کہ 2 صوبے ایسے ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ تو کے پی میں علی امین آیا نا, ٹھیک ہے, علی امین نے آ کے اپنی سجیشن دی, علی امین نے پچھلی دفعہ بھی آ کے سجیشن دی, آپ نے اس کی مانی نہیں, تو اس کا جو چیئرمین ہے باقیوں کو کہنا نہ جاؤ, یہ کیا ہے؟ جو ٹی آر اوز ہم نے بھجوائے تھے, علی امین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ڈسکس ہوا اس کے بعد اعلامیہ کچھ اور آیا. علی امین ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے, اس میٹنگ کو لیجیٹیمیٹ قرار دے کے افغانستان سے بات کرو, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپریشن اس کا کام ہے کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں آپریشن ہو ادھر؟ نہیں, کائنیٹک آپریشن ہو. میری بات سنیں,
جب سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے جب آپ کو اکثری قیادت ایک بریفنگ دیتی اس کے بعد آپ کی آپس میں سیاسی جماعتوں کو بلائیں تو اس پہ لایا عمل ہوتا سیاسی جماعتوں کو بلائیں نا. مجھے یہ بتائیں سرمد صاحب آپ میسج دینا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی فورسز پہ آپ عمران خان کو نہیں لے کر افغانستان میں کائنیٹک افغانستان ایک سرمد صاحب سے دیکھیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہاں تکلیف ہوتی تھی عدالت گئے ہوئے عدالت کو تو آپ نے کہا کہ 26 ترمیم کے تحت عدالت کا حکم ماننا ہی نہیں ہے. یار یہ میرے ساتھ تیسرا گیسٹ بھی موجود ہے بھائی, میں جیل سے اس کو نکالنے آئے ہوں بھائی, سرمد صاحب نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا. ایک منٹ میری بات تو سن لیں. 14 سال بعد آئے گا بھائی. سرمد صاحب کائنیٹک آپریشن ہونی چاہیے, لے کر آئیں گے. افغانستان میں کائنیٹک آپریشن کی بات ہو ایک سیکنڈ میں ایک چیز اس پہ بات یہ ہے ان کو ایک دماغ میں چیز ہے, کچھ کام ہو میں بھائی جیل میں کیوں ہے, اس نے جرم کیا ہے نا, اس نے 9 مئی کیا ہے نا, ملک کی سلامتی کی خاطر, خودداری کی خاطر, بندوں بھیج کے بندے بھیج کے گولیاں چلائی ہیں, اپنے موقف کی خاطر, 9 مئی کی آج تک حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں ہے. جب تک جنہوں نے ڈیل کی ان کی ضمانتیں لندن میں بیٹھ کے ہو گئی, وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے, چیک کر لیں ان کے لیے بایو میٹرک کے رپورٹ کر گئی. عمران خان کا 190 ملین, وہ تو 190 ملین 171 ملین کی یونیورسٹی یہ بنا رہے ہیں. کیا عمران خان کی جیب میں آئے پیسے؟ القادر میں کیسے بنائی ہے, وہ پیسے چوری کے پیسے سے بھائی تم کیسے بنا سکتے ہو, وہ فرق ہوگی پیسے لے کے اپنے نام پہ. ویسے ایک بات نہیں پنجوتا صاحب, آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, کر انہوں نے دیا, دانش اسکول کی بنیاد انہوں نے رکھ دیا آپ ہی کے پیسوں سے, وہ جو 190 نہیں تو وہ لوگوں کے لیے نا, وہ عوام کا پیسہ تھا. پرائم منسٹر ہاؤس کو انہوں نے کیا کیا, پرائم منسٹر ہاؤس کو بنایا اس کو ٹائکون کو پیسہ دیا, ملک ریاض کو, ٹائکون کو آپ نے گواہ بنانے کی کوشش کی, اب اس کی جائیدادیں سیل کریں کوئی عمران خان کے خلاف. وہ سرمد صاحب سے اصل چہرہ سرمد صاحب سے ساتھ ملے گا, اس کے کیسز بھی سرمد ختم ہو صاحب سے جائیں گے, رابطہ بحال ہو گیا. جی سرمد صاحب کرے گا وہ بری ذمہ ہو جائے کائنیٹک گا. آپریشن کی افغانستان آپ کے ساتھ یار ایک سیکنڈ مجھے سرمد صاحب کو جی وائس دیں, باقی صاحب کی میوٹ کر دیں, سرمد صاحب کی وائس دیں. جی سرمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کائنیٹک آپریشن افغانستان میں بات ہو رہی ہے, کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ بڑا, آپ پیپلز پارٹی دہشت گردی کے بڑا متاثر رہی ہے, لیکن کیا ہم کسی اور سرحد پہ جا کے کوئی آپریشن کر سکتے ہیں, اس پہ کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں ایک دو چیزیں پہلے میں کہہ دوں. ایک تو یہ کہ پنچوتا صاحب یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں یہ صرف کسی اور کو چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہ, صرف ان کی آواز وہ ہے نا کہ سنیا ہو جان سڑکاں ساریاں تے وچ مرزا یار پھرے, تو یہ چاہتے نہیں کہ کوئی اور بولے, کہ چاہتے ہیں سب خاموش ہو جائیں اور یہی بولتے رہیں. نہیں وہ تو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, اور آپ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بولے. یہ دیکھیں میں نے کیا سر آپ انہیں کرنے دیں, 2 منٹ کمنٹ کرنے دیں, پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ میرے خیال میں آئندہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلے کو بلائیں اور کسی کو نہ بلائیں, کیونکہ یہ کسی اور کو چاہتے نہیں کہ پنجوتا صاحب ان کی باری میں آپ نہیں بولیں گے, دیکھیں یہ آپ کی باری میں رسپونڈ نہیں کریں گے, آپ ان کی باری. جی سرمد صاحب بالکل, آپ سرمد صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں, 2 منٹ بعد پھر میں ان سے ان کا موقف لوں گا. آپ اپنا موقف دینا, جو آپ کا پولیٹیکل موقف ہے, آپ مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ جی سرمد صاحب کہ آپ کسی اور کو بولنے نہیں دینا چاہتے. ایک منٹ پنجوتا صاحب بڑا دیکھیں ان کا 2 منٹ موقف سن لیں, پھر آپ سے میں جواب لے لوں گا. جی سرمد صاحب کنٹینیو کریں. میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں, یہ ان کی پارٹی کا ڈی این اے ہے, یہ کسی کو چاہتے نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور. آپ کا ڈی این اے کیا ہے, ڈیل کر کے یار وزارتوں کی خاطر بیٹھ جانا؟ نہیں وہ بات کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ کو پورا موقع کیا ہوتا ہے, گل موقع کی ہوتی بات ہی کھڑی گل ہوتی ہے. جی سرمد صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خود ثابت کر رہے ہیں, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا ڈی این اے کیا ہے, ان کو لوگوں کے ساتھ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے. چلے سرمد صاحب آپ کا پوائنٹ کیا ہے, آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ میں کوئی پوائنٹ نہیں, آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ ان کو بولنے دیں, میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. آپ کا ڈی این اے کیا ہے, آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ عوام کی خدمت. اب وہ دیکھی ہے ہم نے, عوام کے لیے وہ ہم نے شہادت دیکھی ہے جو آپ نے سندھ میں حال کیا ہے, عوام کی جو خدمت آپ نے کی ہے. ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جو آپ بھٹو کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ کر دیا, اور پھر آپ نے جو طریقہ استعمال کیا,
ہم نے وہ بھی دیکھا نصرت بھٹو والا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آج تک آپ نہیں لے سکے بدلا. نعیم صاحب کول ڈاؤن. یہ ہماری کوشش یہ ہے, دیکھیں ہماری یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز عوام تک پہنچ سکے جو ان کے ایشو سے ریلیٹڈ ہے. میں سرور صاحب آپ کا پورا موقف سن کے ان سے بعد میں جواب لوں گا. ناصر صاحب سے میرا موقف چھوڑ دیں, میں نہیں بات کرنا چاہتا, ان کو بولنے دیں. نہیں آپ کنٹینیو کریں, پھر میں ان دونوں کی طرف. اصل میں آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہے, اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ آپ کا پورا موقف ان کو بولنے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی اور ان کے علاوہ بولے. آپ کنٹینیو کریں. گھروں میں چھاپے آپ مروا رہے ہیں یار, کیسی بات کر رہے ہیں آپ آواز بند کرنے کے لیے آپ نے کیا 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 ہے؟ کیا آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی وزارتیں آپ کی نہیں ہیں؟ کیا آپ کی حکومت وہاں پر نہیں بنائے گی فارم 47؟ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہ ان کی بات سمجھ آ رہی ہے نہ ان کی بات سمجھ آ رہی ہے. اگر ایک 1 by 1 بولیں گے تو میں بات سمجھ آ جائے گی. میں چپ ہوتا ہوں, وہ پھر میرے اوپر اٹیک کر دیتے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک.